زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو وہ اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بندھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں آپ کی قسمت کا انحصار آپ کے انداز فکر، طور طریقے اور انداز زندگی پر ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دل اور دماغ سے جس انداز میں کام لیتا ہے اس کی پوری ذات اور شخصیت ویسی ہی بن جاتی ہے۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائے، مگر یہ جو لکھاری کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، بلکہ درخواست کرنی ہے کہ آپ لوگ مانیں گے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، مجھے آپ سے دعا چاہیے، ایسی ہی جیسے کسی پیاسے کو پانی، کسی بھوکے کو کھانا اور کسی آخری سانس لیتے ہوئے کو زندگی۔ مجھے ایسی ہی طرف کے ساتھ آپ لوگوں کی دعا چاہیے۔ آپ لوگوں کا مجھ پر خاص احسان ہوگا، دعا کیجئے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبولیت کے دوپٹے میں لپیٹ کر مجھے بھیج دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری دعاؤں پر کن کہہ دے، مجھے بس یہی چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کریں گے نا؟ ماہر نفسیات کہتے ہیں جب آپ کا دل بلا وجہ اداس ہو تو اس انداز سے وضو کریں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو آپ کے چہرے اور ہاتھوں سے ٹکراتا ہے انہیں مکمل شعور کے ساتھ محسوس کرے، اور اس انداز سے قرآن کا ترجمہ پڑھیں کہ سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملے گا جو اور کسی چیز سے نہیں مل سکتا، کیونکہ میرے نزدیک اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس احساس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول منفی خیالات کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور آپ کا یقین سازشی نظریات پر بڑھتا جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اس سے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں آپ کی منفی، کمزور اور لا حاصل سوچوں سے بھر کر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ نفسیات کے مطابق منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ یقین ہونا آدھی کامیابی ہے۔ یقین رکھیے خود پر اور اپنے حوصلوں پر، کامیابی لازم ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب بے چینی ہوتی ہے تو مرد اپنے چہروں کو چھوتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے کپڑوں، گردن، بازوؤں، بالوں اور زیورات کو چھوتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ سورہ زحا میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے،
یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پور کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈپریشن بالکل سرے سے ہی ختم ہو جائے، کبھی بھی آپ پریشان نہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں، تو ان 5 طریقوں کو اپنا لیں۔ نمبر 1، اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیں۔ نمبر 2، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں روزانہ سیر کریں۔ نمبر 3، روز صبح ورزش کریں۔ نمبر 4، خود سے مثبت باتیں کریں۔ نمبر 5، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں لگی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔